السلام علیکم ایسوسیٹ ڈگری کی طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ میں نے آپ کو اقبال کا تصور خودی سمجھا رہی تھی اپنی انداز میں نے آپ کو اقبال کا تصور خودی تھوڑا سا سمجھایا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اقبال کس چیز کو خودی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ایک علمی اور ادبی حوالے سے یہ تو یعنی کہ اسلامی فکر کے حوالے سے ایک اسکالر نے اقبال کی خودی کو منشن کیا ہے، لیکن علمی اور ادبی حوالے سے اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے وہ میں نے آج آپ کو تھوڑا سا بتانا ہے۔ علامہ اقبال کے جو کلام ہے اس میں بہت سے فلسفیانہ خیالات مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا جس فلسفے نے اقبال کو جو شہرت ابدی کہیں گے وہ دلائی، وہ ان کا فلسفہ خودی ہے۔ تو خودی سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فخر اور غرور مراد نہیں، بلکہ یہاں وہ لکھتے ہیں ایک نقاد ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ استقلال ذاتی مراد ہے، یعنی کہ خودی سے وہ استقلال ذاتی مراد ہے جو ہر مخلوق کے علم و عمل کو ایک مخصوص دائرے میں نمایاں کرتا ہے، اس کی ذات و صفات کی بود و نبوت کے مظاہر متعین کرتا ہے اور اس کی کو نشو و نما اور بالیدگی کے سامان فراہم کرتا ہے۔ اس لیے وہ جوہر ہے، عرض نہیں، آفتاب ہے، آفتاب کا سایہ نہیں، متحرک ہے، ساکن نہیں، غرض وہ حقیقی زندگی ہے اور زندگی کی تمام لذتیں اس کے استحکام، اس کی توسیع اور اس کے اسباب سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکٹر عبدالسلام ندوی کا یہ خودی کے بارے میں ڈیفینیشن ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ صوفیوں نے اس شاندار خودی کو مختلف طریقوں سے مٹایا تھا، مثلا وحدت الوجود کا عقیدہ قائم کر کے ہر چیز کے وجود کی نفی کر دی تھی اور دنیا کو صرف اللہ تعالیٰ کا ایک عکس قرار دیا تھا، ٹھیک ہے، اور ہر چیز کو وہم و گمان قرار دیا تھا۔ صوفیاء کا یہ فلسفہ جو وحدت الوجود کا فلسفہ ہے، یہ ہندوانہ فلسفے سے ملتا جلتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ خدا کا عکس ہے، خدا کا پرتو ہے، خدا کا سایہ ہے اور اس کا اپنا حقیقی وجود کچھ نہیں ہے، اس لیے اپنی ذات کو، اپنی نفس کی نفی کرنے کا جو ہے وہ تربیت تھی۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کا مزاج ایسا ہو گیا کہ وہ یعنی کہ ہر چیز جو ہے آپ جس راستے پر بھی چل پڑیں تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جب صوفیاء کے اس عقیدے کا اثر عوام پر پڑا تو عوام نے اپنے آپ اندر جو ہے وہ انکساری اور عاجزی کی کو اتنا حد سے بڑھایا کہ وہ یعنی کہ وہ ان کی تذلیل بھی ہونے لگی، تو وہ اس میں بے عزتی محسوس نہ کرتے، یعنی کہ اپنے آپ کو اتنا نیچا کر لینا کہ کوئی آپ کو جو کچھ بھی کہتے رہے تو آپ پر فرق بھی نہ پڑے، عزت نفس تک ختم ہوتی گئی۔ پھر عیسائیوں کے ساتھ رہنے سے عیسائی جو ہیں، عیسائی مسلک کے بارے میں وہ ایک ممتاز مفتی جو ہے وہ اسلام کا اور عیسائیت کا موازنے میں ایک انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ عیسائیت جو ہے وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ وہ کس طرح کہ عیسائیت اپنی ذات کی نفی کی اتنی ترغیب کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے منہ پر ایک تمانچہ مارے تو اگلا گال بھی پیش کر دو، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ اپنے آپ کو اتنا کم در حقیر کر دو۔ لیکن ہمارا اسلام بڑا متوازن ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہیں بغیر کسی وجہ کے کسی نے تمہیں ایک تھپڑ مارا ہے تو تمہارا پورا حق ہے کہ اس کو تھپڑ مارو، اتنی شدت سے اور اتنی طاقت سے، اس سے زیادہ نہیں، ورنہ تم ظالم ہوگے۔ لیکن اگر خدا کے واسطے تم اس کو اللہ کی خاطر اگر اس کو معاف کر دیتے ہو تو پھر اللہ کے ہاں اس کا اجر عظیم ہے۔ دیکھیں دونوں صورتیں اسلام نے واضح کر دی کہ کچھ لوگوں کا اتنا ظرف نہیں ہوتا تو اسلام ان پر پابندی نہیں لگاتا کہ آپ کسی کا ظلم اور زیادتی برداشت کریں۔ تو مسیحیت کا اثر بھی ہوا اور جو ہے وہ جو انکساری تھی وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی اور لوگ جو ہے وہ ان میں یعنی کہ عزت ذلت کی پرواہ نہ رہی۔
تو یہ پھر جاہلوں میں یہ چیز پھر زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی. تو یہ اس سماجی جو ماحول تھا وہ اس قسم کا تھا کہ ہمارا ہندوستان میں جو خانقاہی نظام تھا اس میں وہ مرید جو ہے وہ بالکل یعنی کہ ایک زندہ لاش کی مانند ہوتے ہیں، روبوٹ کی مانند، ان کی اپنی نہ مرضی نہ خواہش. آج بھی، بلکہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو بڑے بڑے جو ہے وہ گدی نشین بیٹھے ہوتے ہیں اور عوام لوگ آتے ہیں اور ان کا ہاتھ چومتے ہیں اور ماتھے پہ لگاتے ہیں اور پیسے دے رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک شخص کو وہ یعنی کہ آپ اتنی اہمیت دیں کہ وہ خود بخود اپنے ایک وقت کا فرعون بن کر بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، آپ کا ایک ناجائز اور غلط رویہ جو ہے وہ دوسرے کو بھی گمراہ کرتا ہے. تو اور دوسری طرف جو انسان ہے وہ اتنی کم تر حق اور حقیر مخلوق اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے. تو یہ معاشرے میں، جس معاشرے میں اس طرح کی جو رسومات ہیں وہ پروان چڑھیں تو وہاں کیا خودی اور کیا خودداری. تو ایسا ہی ماحول تھا کہ جب اقبال کو تصور خودی پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی. وہ فلسفہ وحدت الوجود کے جو ماننے والے تھے ان کا فلسفہ یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھ لیں کہ ایک وسیع و بے کراں سمندر ہے. تو انسان اس سمندر کا ایک ناچیز اور حقیر قطرہ ہے اور انسان کی بقا اسی میں ہے کہ یا وہ جتنا اپنے آپ کو اس سمندر کے قریب کر لے تو وہ اس کی ذات کا حصہ بن کے قطرہ سمندر میں مل کر خود سمندر کا حصہ بن جاتا ہے. تو یہ صوفیاء کا نظریہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں اور آپ میں بھی وہ اللہ کے وجود کا حصہ بنتے چلے جائیں گے. تو لیکن اس دور میں اقبال نے اسی کے متبادل ایک فلسفہ دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر ایک بے کراں سمندر سمجھا جائے تو انسان اس سمندر میں ایک گوہر کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس سمندر میں ہی رہتے ہوئے بھی اسی کی بقا ہے اور اسی کا وقار ہے اور اسی کی قدر و قیمت ہے، لیکن اس کا ایک اپنی پہچان، اپنی شناخت، اپنی ایک تشخص بھی ہے. تو انسان جو ہے وہ یہ اقبال کی خودداری تھی کہ وہ یعنی کہ اپنا اللہ کی ذات میں مدغم ہونے کے باوجود بحیثیت انسان اپنا ایک تشخص، اپنی ایک انفرادیت قائم رکھنے پر مصر ہیں اقبال. ٹھیک ہے، تو یہ اقبال کا تصور خودی جو ہے یعنی کہ اپنی پہچان. صوفیاء کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اچھا، یہ خودی جو ہے وہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا نا. تو اقبال جو ہے وہ خودی کے مراحل بھی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ اس کو اقبال اطاعت، دوسرا ضبط نفس اور تیسرا نیابت الہی قرار دیتے ہیں. تو پہلا جو ہے اطاعت. اطاعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے. اطاعت میں وہ تمام احکامات الہی آتے ہیں جسے ہم شریعت کا نام دے سکتے ہیں کہ ہماری شریعت میں جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کرتے جانا اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جانا، یہ اطاعت کے معنوں میں آتا ہے. ہماری ساری شریعت یہی ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے، فرض عبادات ہیں اور اس کے علاوہ حقوق العباد ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حلال حرام کے جو احکامات ہیں، جو یہ ملکیت کے یعنی کہ کیا کہیں گے جائیداد وغیرہ کی تقسیم کے حوالے سے. تو یہ حقوق العباد کے سبجیکٹ ہی بہت طویل ہے، اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ جس حیثیت میں ہیں اپنی اس حیثیت سے تمام اپنے قریبی رشتوں کے تمام اپنے فرائض ادا کرتے چلے جائیں اور فرض عبادت ادا کرتے جائیں اور اس کے علاوہ
اسی سے ہی جڑی ہوئی باتیں جو ہیں، جن باتوں سے منع کیا گیا ان سے رکتے چلے جائیں، تو وہ شریعت کہلائیں گے، اور اسی کو اطاعت کہا گیا ہے۔ ایک منٹ۔ قدرت اللہ شہاب سے کسی شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیں فلاں شخص آپ کہتے ہیں بزرگ ہے، ولی ہے، ہم نے اس کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، یہ کیسا ولی اور بزرگ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شریعت پر عمل کرنا بذات خود ایک بڑی کرامت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کون ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے۔ 5 وقت کے نمازیں، رمضان کے روزے، اگر حیثیت ہے تو حج، اگر مال ہے تو زکوٰۃ، یہ تو فرض ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ حقوق العباد جو سب سے عام ہیں، ہمارے رشتوں میں توازن نہیں ہے، ہماری جو دوستیاں ہیں وہ ذاتی انا پر کی وجہ سے ہیں، ہماری دشمنیاں اور نفرتیں وہ بھی ذاتی انا پر ہیں، نہ اللہ نہ رسول کوئی بھی اس چیز میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو شریعت پر عمل کرنا جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ تو خودی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ہاں جی، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ شریعت پر عمل کرنا، اقبال اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو اطاعت کرنے والا شخص جو ہے وہ سمجھے کہ جو خودی کا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے، خودی کے مرحلے 3 مراحل میں سے ایک مرحلہ وہ طے کر لیتا ہے اگر وہ اطاعت گزار ہے۔ اطاعت کی ڈیفینیشن میں نے ساری آپ کو بتا دی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم خودی کی تربیت کے حوالے سے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ اگلا مرحلہ آتا ہے ضبط نفس۔ ٹھیک ہے، اب ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اطاعت یہ ہے کہ آپ 5 وقت نمازیں پڑھ لیں، فرض ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اور نمازیں کیوں نہیں پڑھی۔ لیکن پھر یہ دوسرا مرحلہ جو اطاعت گزار ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محبت عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنا عشق ایسے لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس کی اطاعت گزاری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جو خود ناچیز انسان ہیں، اگر ہمارے ملازم ہمارا کہا مانتے ہیں تو ہم بھی خوش ہو کر ان کو کبھی انعام دے دیتے ہیں۔ تو وہ رب جو ہے وہ تو رب العالمین ہے، جس کے خزانوں کی بھی نہ کوئی حد ہے نہ انتہا ہے۔ تو وہ سب سے بڑی جو اس کا انعام سمجھ لیں، وہ اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ پھر وہ شخص جو ہے اس کی محبت میں وہ دوسری نفلی عبادت بھی شروع کر دیتا ہے، نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ وہ سب جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی محبت میں اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہے۔ لیکن یعنی کہ یہ ہوتا ہے دوسرا مرحلہ۔ آپ کوئی فرض نمازیں چھوڑ کے اور تہجد پڑھے تو یہ رویہ جو ہے، یہ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے، منع نہیں کہیں گے، لیکن اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ فرض کو چھوڑ کر اور نفل شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو نوافل وہ پڑھتے ہیں جو فرض ادا کر چکے ہوں۔ اسی طرح 30 روزے رمضان میں رکھ لیے، آپ نے اپنا بحیثیت بندہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اپنا فرض ادا کر دیا۔ لیکن پھر وہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں پھر وہ نفلی روزے رکھتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ جب آپ نے دے دی، آپ کا مال پاک ہو گیا، آپ اس میں سے جو مرضی کھائیں، جیسے خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آزادی ہے۔ لیکن جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرتے ہیں اور وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گھر میں زیورات ہیں، جائیداد ہیں، اور زکوٰۃ دیے بغیر آپ صدقہ خیرات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قبول ہی نہ ہو، کیونکہ اصل آپ کا فرض جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ زکوٰۃ دینا تھا۔ زکوٰۃ کا نظام آج بھی اگر صحیح لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں
تو ملک سے 70% تو وہ غربت کا ہی خاتمہ ہو جائے. ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس اتنی جائیدادیں ہیں کہ اگر وہ زکوٰۃ نکالیں تو اس سے کئی لوگ جو ہیں وہ ان کے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں. حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ مومن پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مومن پر تو زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے. وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ کس طرح کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا مطلب، زکوٰۃ تو فرض ہے ہمارے دین میں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو مومن ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، وہ تو اپنے ہاں اتنا جمع ہی نہیں کرے گا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو سکے. یعنی کہ مال کی ایک خاص مقدار ہو سونے کی یا جائیداد کی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو وہ اس مقدار تک اس دولت کو اس انتہا پر بھی نہیں لے کر جائے گا جہاں اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. وہ اس سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے گا. تو آپ صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھ لیں کہ کسی کے پاس مال دولت پیسہ نہیں تھا، مسلسل جد و جہد کرنے والے تھے، مسلسل محنت اور کوشش کر رہے ہوتے تھے. حضرت عمر فاروق کی مثال سامنے ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر پہرے دیتے تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، لیکن جسم پر جو لباس ہوتے تھے اس پر پابند ہوتے تھے. ٹھیک ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو وہ لوگ تو جہاد کر رہے ہوتے تھے، بذات خود جنگوں میں حصہ لیتے تھے، لیکن مال غنیمت کے لیے نہیں. تو مومن تو مال و دولت جمع کرنے کا شائق ہی نہیں ہوتا، نہ وہ اس لیے جد و جہد کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بینک بیلنس بنا لے. تو یہ محبت والا راستہ پھر شروع ہو جاتا ہے. اطاعت کے بعد اطاعت جب آپ پر فرض کیا گیا کوئی حکم ہے تو حکم ایک جبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تربیت کے لیے ہم بچوں کی ماں بھی تو بچوں کی تربیت کے لیے سختی کرتی ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ انہیں بہترین انسان بنائے. جب وہ اس ڈگر پر چل پڑتے ہیں تو پھر ماں سختی نہیں کرتی، وہ ان کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو حکم جو اسلام میں حکم ہے، سختی کے ساتھ جو حکم ہے، وہ بھی انسان کی نفس کی تربیت کرنے والے ہیں. اور جب انسان کا نفس اپ گریڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ محبت کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور پھر محبت کے راستے میں وہ اللہ کی محبت میں یعنی کہ نوافل بھی پڑھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، دوسروں سے ہمدردی بھی کرتا ہے، خلوص سے بھی پیش آتا ہے. وہ فرض سے بڑھ کر آگے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ کیا ہے کہ نیابت الہی. اب نیابت الہی کیا ہے کہ یہ اس کے بارے میں یعنی کہ قرآن کی ایک آیت تھی، اس کا ترجمہ تھا کہ ہم نے یہ بار امانت جو ہے وہ جنات کے سامنے، دوسری مخلوقات کے سامنے پیش کیا. سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا، صرف ایک انسان ہی تھا جو اس بار کو اٹھا لایا. ٹھیک ہے، آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کانا ظلومن جہولا، کہ وہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. اب اس بار امانت کی ڈیفینیشنز مختلف مذہبی جو اسکالرز ہیں انہوں نے مختلف کی ہے، بہت ساری اس کی تعریفیں ہیں، لیکن آپ کو سادہ الفاظ میں یہ بتاؤں کہ اقبال نیابت الہی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نائب بنا کر بھیجا ہے. نائب بنانے کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ ہے، وہ مختلف علاقوں میں مختلف گورنر یا وزراء بھیج دیتا ہے، اور اپنے اختیارات کا کچھ حصہ انہیں تفویض کر کے وہاں کی تعمیر، ترقی، فلاح و بہبود کے لیے اس کو متعین کر دیتا ہے کہ یہ تمہارے پاس یہ میرے عطا کردہ اختیارات ہیں، انہی کے حدود میں رہتے ہوئے تم نے یہاں فلاحی کام کرنے ہیں یا ترقیاتی کام کرنے ہیں. تو وہ سمجھے کہ وہ اس کا نائب ہو جاتا ہے، وہ پریزیڈنٹ کا نائب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت، کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دے کر اس زمین پر بھیجا ہے تاکہ وہ اس زمین کی فلاح و بہبود اور اس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے. ٹھیک ہے، اور جو یہ حصہ ڈال کر جاتا ہے سمجھے کہ اس نے اپنے نائب اور خلیفہ ہونے کا حق ادا کر دیا. اور وہ اس وقت سمجھ آتا ہے
اپنے نائب اور خلیفہ جب وہ وہاں اس مرحلے پر پہنچتا ہے تو تب اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے اللہ نے کس لیے بھیجا. ٹھیک ہے، خود ہی معرفت نفس، اپنے نفس کی پہچان یہی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات میں اتنے اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اس میں مجھے پیدا کرنے کا اللہ نے کیا فائدہ ہے، یعنی کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا. اللہ کی کوئی بھی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، کوئی بھی تخلیق. کہ ایک واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ چھپکلی اتنی حقیر چیز ہے، تو نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کل چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ یہ ایک طرح سے اللہ نے اپنے ایک اولو العزم نبی کو بھی یعنی کہ ڈانٹ دیا ایک طرح سے کہ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ میری بنی ہوئی چیز کو ایک حقیر اور کم تر قرار دو. میں علیم ہوں، میں دانا ہوں، میں جانتا ہوں اور کس مقصد کے لیے بنایا ہے. انسان کا علم اتنا محدود ہے، تو ایک حقیر چھپکلی بھی، اس سے بھی بڑھ کر کتنی حقیر مخلوقات ہیں جن سے کراہت آتی ہے. حقیر اس معنوں میں نہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، تو وہ بے مقصد بے فائدہ نہیں ہے. تو انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے وہ کیسے بے فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو ہر انسان اپنی جو تخلیق کا مقصد سمجھ پا لیتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس کائنات میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بھیجا ہے، اور حصہ وہ کس انداز میں ڈالا جائے گا، مجھ میں کیا صلاحیت رکھی ہے، اور کس طرح میں اس صلاحیت کو استعمال کروں کہ اللہ کے نائب اور خلیفہ ہونے کا حق ادا کر سکوں. تو یہی سوچنا اور سمجھنا یہی خودی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو اپنے من میں ڈوب کر پانے کا سراغ پانے کا نام ہی یعنی کہ زندگی کا دوسرا نام ہے کہ آپ اپنے پہچان کریں کہ مجھے کیوں پیدا کیا ہے. اور یہ تو ظاہر ہے وہ شخص ہی اپنے یہ چیز سوچے گا نا کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جس کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے احکامات کے تابع ہے. تو جو جی ہی دنیا میں مال بنانے کے لیے، عیش کرنے کے لیے اور مادی خواہشات کی تکمیلیت کے لیے رہا ہے، تو اس نے کیا سوچنا ہے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے. سارے جی رہے ہیں، میں بھی جی رہا ہوں، سارے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، میں نے بھی پہننے. تو یہ زندگی نہیں ہے. اس حوالے سے سوچنا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، یہی جو ہے. اور پھر جب وہ آپ یہ دیکھیں کہ واصف علی واصف بڑی خوبصورت اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے نہ کبھی کسی کو کلمہ سنایا نہ اسے قرآن سنا. انہوں نے مٹھی بھر مسلمانوں کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک وطن حاصل کر کے دے دیا، اور ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے. وہ مذہبی شخصیت نہیں تھے، نہ مذہبی حوالے سے ان کی کوئی پہچان ہے، لیکن انہوں نے اس دور میں جب وہ ایک چوٹی کے وکیل تھے، جن کو یعنی کہ لوگ جو ہے وہ پیسے اٹھا کر پھرتے تھے کہ آپ ہمارے یعنی کہ ایک دن کی فیس بھی ہزاروں میں وہ لے لیں اور ہمارا کیس لڑیں. تو اس وقت قائد اعظم نے اس اپنی ذاتی دولت بنانے کی خواہش کو ایک طرف کرتے ہوئے مسلمانوں کی فلاح کے لیے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا استعمال کیا. تو رہتی دنیا تک ان کا نام اللہ نے زندہ رکھنا ہے اور زندہ رکھے گا، اور یہی ہے اپنی پہچان کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے عظیم مقصد تھے. دنیا کا کوئی بھی چھوٹا موٹا مقصد بھی اگر آپ بنا لیں جس میں دوسروں کی فلاح اور بہبود ہو. ٹھیک ہے، ہمارا دین تو ایسا خوبصورت ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے راستے میں سے پتھر ہٹائیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے. یعنی کہ آپ کسی کو 100 روپیہ دیں صدقے کی نیت سے، اس کا جتنا ثواب ہے راستے سے پتھر ہٹا دینا، کیونکہ ہمارا دین ہے ہی انسانیت کی بھلائی کے لیے. علی نے کہا تھا نا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسانوں کے کام آنا ہی دین ہے اور یہی عبادت ہے.
اور اگر آپ اس انسانیت کی فلاح میں اپنے کوئی بھی ٹیلنٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ نے اپنے نائب اور خلیفہ ہونے کا حق ادا کر دیا. ٹھیک ہے، یہ اقبال نے تصور خودی کے یا خودی کے یہ 3 مراحل بیان کی ہیں. مزید اقبال کے دوسرے فلسفیانہ افکار کو جب میں وضاحت کروں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسی فلسفہ خودی کے استحکام کے لیے اقبال کو دوسرے فلسفے بھی پیش کرنا پڑے. ٹھیک ہے بچے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم.